اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوپہر کا وقت اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ میں کھیتوں کو پانی لگا کر واپس گھر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نہر پر جا کر ہاتھ منہ دھو لوں، گرمی کا احساس تھوڑا کم ہو جائے گا۔ میں قبرستان کے بیچ سے چلتا ہوا نہر پر پہنچ گیا۔ نہر کے دونوں کنارے گھنی جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکار سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں پر سڑک نہیں تھی، بلکہ ایک پتلی سی پگ ڈنڈی تھی جس پر کبھی کبھار کوئی راہگیر یا چرواہا بکریاں چراتا نظر آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس ویرانے میں کوئی کم ہی نظر آتا۔ ہاں، کبھی کبھار گاؤں کی کچھ عورتیں مل کر نہر پر کپڑے دھونے آ جاتی تھیں، لیکن اکیلی عورت اس جگہ آنے کی جرت کبھی نہیں کرتی تھی۔ میں نہر کے کنارے گھاس پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنے لگا، جس سے مجھے کافی راحت ملی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نیچے قبرستان کی طرف اترنے لگا تو مجھے تھوڑی دور نہر کے کنارے کوئی عورت بیٹھی نظر آئی، لیکن عجیب بات یہ لگی کہ وہ کپڑوں کی قید سے مکمل آزاد تھی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ مجھے پہلے آنکھوں کا دھوکہ معلوم ہوا، لیکن غور سے دیکھنے پر وہ اور واضح ہو گئی۔ عمر سے کچھ زیادہ نہیں لگ رہی تھی، جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ نہر کنارے ٹانگیں پانی میں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ گاؤں کی اکیلی لڑکی تو اس طرف ویسے بھی آنے کی جرت نہ کرتی تھی، تو بے لباس ہو کر ایسے کون بیٹھ سکتی تھی؟ میں اپنے دماغ میں آنے والی سوچوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اندر سے کچھ ڈر بھی رہا تھا کہ کیا پتہ کون سی مخلوق ہو۔ پھر میں نے اپنی مردانہ فطرت سے مجبور ہو کر اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سامنے سے جانا تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نہر سے نیچے اتر گیا اور جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا بنا آواز پیدا کیے اس طرف جانے لگا۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے بالکل پیچھے پہنچ گیا ہوں تو میں آہستہ آہستہ نہر کے کنارے پر چڑھنے لگا۔ اچانک میرا پاؤں جھاڑی میں الجھا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسی وقت ایک زور کی آواز آئی، جیسے کوئی پانی میں کودا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر جب نہر کے کنارے پر چڑھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہر کے پرسکون پانی میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگائی ہے، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا اور کب تک وہ پانی میں رہے گی؟ میں کنارے پر کھڑا دیکھتا رہا کہ وہ اب پانی سے باہر آتی ہے کہ تب، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ باہر نہیں آئی۔ جہاں پر وہ بیٹھی تھی وہاں 2 چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ اٹھا کر جیب میں رکھ لی اور حیران اور پریشان ہو کر گھر واپس آ گیا۔ رات دیر تک میں اس بے لباس حسینہ کے بارے میں سوچتا رہا، اس کی چوڑیاں بار بار دیکھتا رہا۔ پھر سونے سے پہلے چوڑیاں تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ صبح سو کر اٹھا تو تکیے کے نیچے سے چوڑیاں غائب تھیں۔ میں کافی دیر ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ نہ ملی۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا، میں چپکے سے اٹھا اور بلا مقصد نہر کی طرف چل پڑا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے امید سی تھی کہ وہ لڑکی آج بھی وہاں ہوگی۔ میں جیسے ہی قبرستان سے گزر کر نہر پر چڑھا، وہ مجھے اسی طرح بنا لباس کے نہر کنارے بیٹھی نظر آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج میں اس کو نظروں کے سامنے سے اوجھل ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب ہوتا گیا اور پھر اتنا قریب ہو گیا کہ اس کا جسم اچھی طرح میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ کیا خوبصورت لڑکی تھی، اور جس حالت میں بیٹھی تھی میں سب کچھ بھول کر اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ زخمی ہے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اس کو بے دردی سے مارا ہو۔ اس کے باوجود
اس کا حسن بے مثال تھا۔ میرے لیے وہ منظر ایک عجوبے سے کم نہیں تھا۔ اچانک اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور پانی میں کود گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں کنارے پر کھڑا کافی دیر اس کے پانی سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا، مگر آج بھی انتظار بیکار ہی گیا۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں پر مجھے وہی 2 چوڑیاں نظر آئیں۔ میں نے وہ چوڑیاں ایک بار پھر سے اٹھا لیں۔ یہ چوڑیاں تو رات میرے پاس تھیں، اب پھر یہاں کیسے آ گئیں؟ مجھے لگا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے یا شاید خواب، لیکن یہ حقیقت تھا۔ میں نے چوڑیاں جیب میں رکھ لیں اور واپسی کے لیے مڑا۔ میں اس زخمی بے لباس حسینہ کا راز جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ نہر سے نیچے اتر کر قبرستان میں پہنچا تو قبرستان کا گورکن بابا اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے پاس بلایا اور مسکرا کر کہنے لگا، لاؤ وہ چوڑیاں مجھے دے دو، تم سے وہ پھر واپس لے جائے گی۔ میں حیران رہ گیا کہ بابا جی کو میری جیب میں موجود چوڑیوں کا کیسے پتہ چلا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھا لیا اور کہنے لگے، بیٹا غور سے سنو، آج سے 22 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک دوپہر میں اپنی جھونپڑی میں بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ کوئی لڑکی تھی جو مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ میں جلدی سے جھونپڑی سے باہر نکلا اور آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ میرے ہاتھ میں قبریں کھودنے والا بیلچہ بھی تھا۔ جیسے ہی میں نہر پر چڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ 3 آدمی ایک جوان لڑکی کو بے لباس کر کے بے دردی سے مار رہے تھے۔ شاید وہ لڑکی کو کہیں سے اغوا کر کے لائے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں قریب پہنچتا، انہوں نے لڑکی کے سر پر کوئی وزنی چیز ماری اور میرے سامنے اس کو نہر میں پھینک کر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ میں یہ واقعہ دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا۔ جب وہاں سے واپس آنے لگا تو مجھے وہاں سے لڑکی کے ہاتھ کے 2 کنگن ملے جو شاید کھینچا تانی کے دوران وہاں گر گئے تھے۔ میں وہ کنگن اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا، لیکن اگلی صبح وہ کنگن میری جھونپڑی سے غائب تھے، اور کچھ دن بعد جب میں پانی لینے نہر پر گیا تو وہاں اسی لڑکی کو بے لباس بیٹھا دیکھا۔ میں فوراً اس کی مدد کرنے قریب گیا تو وہ پانی میں کود گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے وہ لڑکی کئی بار نہر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہر بار میرے جانے پر وہ نہر میں کود جاتی اور میں اس کے کنگن اٹھا کر لے آتا، لیکن اسی رات وہ کنگن میری جھونپڑی سے غائب ہو جاتے۔ آپ کو کل اور آج اس طرف جاتا دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا تھا کہ آپ اس بے چین روح کے سحر کا شکار ہو رہے ہیں، جو کہ اپنے کنگن اس لیے کنارے پر رکھ دیتی ہے کہ اس کا کوئی جاننے والا ان کنگن کو دیکھ کر سمجھ لے کہ وہ یہاں پر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کنگن نکال کر بابا جی کے حوالے کر دیے اور اس حسینہ کے دردناک انجام پر دکھی ہوتا گھر روانہ ہو گیا، جس کی روح 22 سال بعد بھی بے چینی سے نہر کنارے گھومتی ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزیدار اور اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔